بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی چینل کی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے ان تمام دوستوں کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے ڈھیروں دعائیں بھیجی ہیں۔ جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی سچی آپ بیتی کی طرف چلتے ہیں جو کہ انسیہ نے ہمیں بھیجی ہے۔ سنتے ہیں انسیہ کی سچی آپ بیتی۔ یہ واقعہ جو میں آپ کی بصارت کے پیش نظر پیش کر رہی ہوں یہ مجھے کسی خاتون نے سنایا تھا۔ یہ واقعہ ہندوستان میں ان کی ممانی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حسن آرا جو صرف نام ہی کی نہیں شکل و صورت کی بھی بے تحاشا حسین تھیں۔ ابھی 13 برس کی بھی نہیں ہوئی تھیں کہ ان کے لیے ایک سے ایک اچھے گھرانے کا رشتہ آنے لگا، اور یوں ایک بہت ہی اونچے گھرانے سے ان کا رشتہ آیا اور ان کی بات پکی کر دی گئی۔ حسن آرا کی والدہ نے بھی بیٹی کو جہیز میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، بے تحاشا سونے کے زیورات دیے۔ دلہن بن کر حسن آرا پر بہت ہی روپ آیا تھا، اور ان کے شوہر غفران بھی دولہا کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ شادی والی رات حسن آرا نے جیسے ہی سسرال کی دہلیز پر قدم رکھا تو نہ جانے کیسے ایک کتا آ گیا اور دلہن بنی حسن آرا کی چادر کا پلو دانتوں میں دبائے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں کھڑے سبھی لوگ گھبرا گئے، مگر حسن آرا بالکل مطمئن کھڑی تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ غفران نے بہت مشکل سے چادر کا پلو کتے کے منہ سے چھڑوایا۔ پاس کھڑے ملازم نے اس کتے کو ڈنڈے سے مار کر بھگایا۔ دوسرے دن کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کتا پھر وہیں دروازے پر موجود تھا۔ ملازم نے پھر اس کو وہاں سے مار کر ہٹایا۔ اب ہر روز یہ روز ہونے لگا، اس کو ہٹاؤ اور پھر وہ کتا آ جاتا، یہاں تک کہ اب سب عاجز آ گئے تھے۔ گاڑی میں ڈال کر اس کتے کو دور دراز کے علاقے میں چھڑوا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ کتا دروازے پر آ کر کھڑا نہیں ہوا، مگر گھر والے بھی مطمئن تھے اور ان کو بھی سکون ہو گیا تھا، مگر ایک چیز جو وہ لوگ محسوس کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ غفران بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے۔ ہر وقت سرخ آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے، رنگ میں پلاہٹ سی گھل گئی تھی۔ ایک رات غفران کو بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔ جب ہوش میں آئے تو ان کی والدہ نے پوچھا کہ بیٹا ایسا کیا ہو گیا ہے جو وہ بے ہوش ہو گئے؟ ماں کے بے حد اصرار پر وہ ان کی گود میں سر رکھ کر رو دیے، اور انہوں نے بتایا کہ ماں وہ کتا جس کو دور دراز کے علاقے میں چھڑوایا گیا تھا وہ کہیں نہیں گیا، وہ ان کے کمرے میں ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ میں روز رات جب بھی کمرے میں داخل ہوتا ہوں تو وہ کتا بیڈ پر بیٹھی حسن آرا کے قدموں میں بیٹھا ہوا ملتا ہے۔ میں چاہ کر بھی کسی کو کچھ نہیں بتا پاتا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری زبان کسی نے بند کر دی ہو۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں کیسے آپ سب کو بتاؤں کہ اس کمرے میں ہم دو وجود کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا ہے۔ مگر کل آدھی رات جب میری آنکھ کھلی تو میں اس کتے کو عجیب سی زبان میں حسن آرا سے گفتگو کرتے دیکھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میرے حواس معطل ہو گئے اور جب میں بے ہوش ہو گیا۔ اب پورا خاندان حسن آرا سے خوفزدہ رہنے لگا۔ غفران نے ماں کے کہنے پر بھی ان کو طلاق نہیں دی، مگر ان کی ضد کے آگے مجبور ہو کر دوسری شادی ضرور انہوں نے کر لی۔
حسن آرا کو اپنے شوہر کی دوسری شادی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ غفران کی دوسری بیوی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی۔ کچھ برس بعد ہندوستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اور کشیدہ ہو گئے۔ سب اپنی جانیں بچا کر پاکستان کی جانب ہجرت کرنے لگے۔ غفران کا خاندان بھی پورا تقریباً ہجرت کر چکا تھا۔ جس دن غفران حسن آرا کو اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ پاکستان کے لیے نکلے، اس دن ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ جیسے ہی حسن آرا نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نکالا، وہی کتا اچانک نہ جانے کہاں سے چلا آیا اور حسن آرا کو دوپٹہ دونوں کونے دانتوں میں دبائے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ یہ دیکھ کر غفران شدید غصے میں آ گئے اور پوری زندگی جو ان کی تھی انہوں نے اس کتے کو بہت برا بھلا کہا کہ تو نے پوری میری زندگی خراب کر دی، اب یہاں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جنونی انداز میں حسن آرا کا پلو اس کے دانتوں سے نکالنے لگے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے یہاں رہنے دیں۔ آپ کو میری محبت کا واسطہ غفران، خدا کے لیے آپ مجھے چھوڑ کر پاکستان چلے جائیں۔ میں کوشش بھی کروں تو میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میں نے پوری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے مت لے کر جائیں۔ روتی ہوئی حسن آرا ان کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا حسن آرا؟ آپ اس کتے کی وجہ سے اپنے شوہر کو بول رہی ہیں جانے کا؟ غفران صدمے کی کیفیت میں بولے۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے غفران، مجھے چھوڑ دیں یہاں۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ میں اکیلی نہیں ہوں غفران، حسن آرا اپنے پاس کھڑے کتے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جوں ہی وہ اسے دیکھ رہا تھا، غفران کو اس کتے کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آئی۔ غفران چکرا کر رہ گئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے دل پر قابو رکھتے ہوئے پاکستان چلے آئے۔ پاکستان آ کر بھی ان کا دل و دماغ وہیں اٹکا ہوا تھا، مگر حالات ہندوستان کے اس قدر بدترین ہو گئے تھے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی نہ جا سکے۔ وہ حسن آرا جس کو وہ بہت چاہتے تھے، ہر روز وہ ان کے خواب میں آتی تھی اور ہر روز وہ ان سے یہی التجا کرتی تھی کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر میں مجبور ہوں، میں آپ کے ساتھ چاہتے ہوئے بھی نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہ جو بھی ہے مجھے یہاں سے کسی صورت بھی آپ کے ساتھ نہیں جانے دیتا۔ میں مجبور ہوں، ہو سکے تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اور ایک رات حسن آرا ان کے خواب میں آئی۔ اس نے پورا لباس سفید کلر کا پہنا ہوا تھا اور ان کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور وہ بہت خوش تھیں، اور ان سے کہا کہ غفران، آپ کی حسن آرا اب اگلے جہاں میں آپ کو ضرور ملے گی، مجھے اور میری غلطیوں کو معاف کر دیجیے گا، میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہوں۔ اور پھر اگلی صبح جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کو ہندوستان سے ایک خط موصول ہوا جو کہ حسن آرا کے بھانجے کا تھا۔ وہاں حسن آرا کافی بیمار ہو گئی تھیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے بھانجے محسن نے انہیں خط میں یہ بتایا، جو بیماری کی حالت میں ان کے پاس تھیں۔ ان کا بھانجا محسن جب وہ بیمار تھیں تو وہ ان کے پاس تھا، اور وہ بتاتا ہے کہ وہ کتا مستقل حسن آرا کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ انتقال والے دن وہ کتا جنازے میں بھی ساتھ ساتھ رہا اور حسن آرا کی قبر کے پاس اپنا سر جھکائے بہت ہی عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا، اور تمام لوگوں نے اس کو دیکھا۔ اور ایک چونکا دینے والی بات جو دیکھی گئی
وہ یہ تھی کہ انتقال سے کچھ دن پہلے حسن آرا نے اپنے سونے کے زیورات کی ایک پوٹلی بنا رکھی اور بناتے ہوئے محسن سے کہا کہ یہ کسی کی امانت ہے، وہ اسے خود ہی آ کر لے جائے گا۔ اور ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس کتے کو دانتوں میں وہ پوٹلی دبائے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس پوٹلی میں زیورات تھے۔ حسن آرا کے انتقال کے بعد پھر کبھی کسی نے اس کتے کو نہیں دیکھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کتا کون تھا، اس کا کیا تعلق تھا حسن آرا سے جو وہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ تھی انسیہ کی سچی آپ بیتی، جو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔